علامہ اقبال کی نظم لینن خدا کے حضور میں کا تنقیدی جائزہ۔ لینن خدا کے حضور میں، یہ علامہ اقبال کی ایک فکر انگیز تخلیق ہے۔ اقبال نے یہ نظم اس وقت لکھی جب نظام اشتراکیت کی شکل میں بطن گیتی سے ایک آفتاب تازہ پیدا ہو چکا تھا۔ جابر اور بے رحم سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف دبے کچلے محنت کش مزدور بغاوت کر کے ایک نیا انقلاب لانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اقبال مظلوم و مجبور انسانوں کے لیے اس انقلاب کو ایک نیک فعل سمجھتے ہیں۔ اس انقلاب کے پس پردہ نظریات سے اختلاف رکھنے کے باوجود اقبال اس نظام کو کسی قدر پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ نظام اشتراکیت اپنی خرابیوں کے باوجود دبے کچلے انسانوں کے تئیں جذبہ ہمدردی رکھتے ہیں۔ جذبہ ہمدردی رکھنے میں اسلام اور اس کے نظریے عدل و مساوات سے کسی قدر قریب تر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال اپنی بعض نظموں میں اشتراکیت اور اس کے علمبرداروں کا تذکرہ اچھے لفظوں میں کرتے ہیں۔ اپنی اس نظم میں اقبال لینن کے کردار اور خدا کی بارگاہ میں اس کی معروضات کے ذریعہ سامراج، سرمایہ داری، بے روح سائنس اور بے دین تہذیب و تمدن کی سطحیت کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ لینن خدا کی بارگاہ میں مظلوم انسانوں کی مجبوری و خستہ حالی سے دکھی دل اور سینے میں جذبات کا ایک طوفان لیے حاضر ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں لب و لہجے میں تلخی اور زبان پر گستاخانہ بات آنے کا احتمال ہوتا ہے۔ لہذا لینن پیش بندی کے طور پر خدا سے گستاخی کی معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے، گفتار کے اسلوب پر قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہوں خیالات۔ پھر وہ خدا سے اپنے دل میں کھٹکنے والے ایک سوال کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اے خدا، آخر تو کس انسان کا معبود ہے؟ جبکہ مشرق والے سفید فام انگریزوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور مغربی اقوام مادہ پرستی میں مشغول ہیں۔ ان کی نگاہوں میں گرجا گھروں سے عظمت و اہمیت بینکوں کی ہے۔ وہ اپنے علم و حکمت کے ذریعہ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، عملاً غریبوں کا خون چوستے ہیں اور زبان سے عدل و مساوات کا درس دیتے ہیں۔ مغربی اقوام کی یہ سخاوت و سنگ دلی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے آسمانی پیغام کو چھوڑ کر ان مادی و سائنسی علوم کو اپنا لیا ہے جو انسانوں کو مردہ دل، بے حس اور بے ضمیر بنا دیا کرتے ہیں۔ لینن کا خیال ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام بہت دنوں تک رہنے والا نہیں۔ آخر میں وہ خدا سے سوال کرتا ہے کہ اے خدا، تو بہت عادل و منصف ہے، آخر تیری دنیا میں مظلوموں اور غریبوں پر کب تک ظلم ہوتا رہے گا اور سرمایہ دارانہ نظام کب ختم ہوگا؟ دنیا کے لوگ بڑی بے تابی سے اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب مظلوموں کو نجات ملے اور سرمایہ دار ظالموں کا بیڑا غرق ہو۔ اس طرح آخر کے یہ دو اشعار بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ان میں پوری نظم کا روح سمٹ آئی ہے۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، ہے تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات۔ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ فنی اعتبار سے بھی یہ اقبال کی ایک کامیاب نظم ہے۔ اس کے ہر شعر سے اقبال کی فکری پختگی اور فنی بصیرت کا اظہار ہوتا ہے۔ فن پر ان کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ ان کی سنجیدہ و سنگین افکار بھی خوبصورت اشعار کے قالب میں ڈھل کر ایک مکمل تخلیق کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اقبال اپنا پیغام براہ راست دینے کے بجائے لینن کے کردار اور اس کے یک طرفہ مکالمے کا سہارا لیتے ہیں۔ اس سے جہاں نظم کے مجموعی تاثر میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں اس کی دلکشی اور دل آویزی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اقبال اپنے تخیل کی کرشمہ سازی سے ایک ڈرامائی فضا تخلیق کرتے ہیں اور ایسی تصویر کشی کرتے ہیں کہ ہم اس نظم کے آئینے میں لینن کو خدا کے حضور مزدوروں کا مقدمہ پیش کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اقبال لینن کی نفسیات اور موقع کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے
اپنی نظم کو آگے بڑھاتے ہیں، جس سے نظم میں کہیں کوئی جھول پیدا نہیں ہونے پاتا۔ اس نظم کا پرجوش انداز بیان بھی ہمیں متاثر کرتا ہے۔ اس نظم کا اسلوب سادہ و دلکش ہے، گرچہ اس نظم میں تشبیہ و استعارہ اور دیگر فنی وسائل سے زیادہ کام نہیں لیا گیا ہے، پھر بھی بعض تشبیہات اور خوبصورت تراکیب استعمال ہوئی ہیں جن سے نظم کی معنویت اور اس کے حسن و دلکشی میں اضافہ ہوا ہے۔